یہ اہل سنت کا حق ہے. ہمیں تم کو 70 سال پہلے حرمین شریفین میں حکومت مل گئی. 60,000 صحابہ کرام اور تابعین کی قبروں پہ بلڈوزر تم نے چلایا. رسول اللہ کی بیٹی کی قبر کو توڑنے والوں، حضرت عثمان غنی کے مزار کو توڑنے والوں، نہ تم خلفائے راشدین کے ہو نہ صحابہ کرام کے ہو. تم صرف امریکہ کے ایجنٹ ہو، یہودیوں کے غلام ہو، اسرائیل کے داس ہو. امریکہ نے کہا توڑ دو، توڑ دیا. امریکہ نے کہا کہ فتح الکبریٰ کا مزار نہ بچے، نہیں بچے گا. امریکہ کہتا گیا تم صحابہ کی قبریں توڑتے گئے. اگر تم پکے وہابی ہو تو آپ مخدوم مینا کی قبر توڑ کے دکھاؤ، ورنہ لکھنؤ میں اپنا کفر مت پھیلاؤ. یہ کیا بات ہے کہ جنت البقیع میں صحابہ کی قبریں ٹوٹ گئیں مگر عراق میں نہیں ٹوٹی؟ یہ کیا بات ہے کہ مکے کے جنت المالا میں خدیجۃ الکبریٰ کی ٹوٹ گئی مگر مصر میں نہیں ٹوٹی، بھارت میں نہیں ٹوٹی؟ تو یہ قبر توڑنے والے، مسجد گرانے والے، علماء کو قتل کرنے والے، حرمین کی بے عزتی کرنے والے، یہ واقع حرہ کے سارے جانشین، یہ اہل بیت کے قاتل، یہ صحابہ کے غدار، یہ لجوم ہدایت کی بارگاہوں کے مکار، یہ اس لائق نہیں ہے کہ ان کے ساتھ ان کے پیچھے نماز پڑھی جائے. یہ اس لائق نہیں ہے کہ ان کے ساتھ جلوس میں جایا جائے. یہ اس لائق نہیں ہے. یاد رکھ، صحابہ کے نام پر سنیوں کا بچہ بچہ قربان ہے، لیکن ہم مسجد نبوی میں جب قاتل عثمان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تو عظمت مصطفیٰ کے قاتل کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے. میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اگر تم جذباتی سمجھتے ہو، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اس کو ڈائلاگ سمجھتے ہو تو ایک لیٹر لکھ کے بلاؤ، میں لٹریچر لے کے آؤں گا. جو چھپا ہے اور مگر چھپا ہے وہ میں سب کے سامنے لاؤں گا. میں حفظ الایمان بھی لاؤں گا، تہذیب الناس بھی لاؤں گا، براہین قاطعہ بھی لاؤں گا. میں چھپی ہوئی دکھاؤں گا کہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ شیطان کا علم رسول سے زیادہ ہے. ان کا عقیدہ یہ ہے کہ رسول مر کر مٹی میں مل گئے. ان کا عقیدہ یہ ہے کہ نماز میں گدھے کا خیال آ جائے، بیوی کے ساتھ فزیکل کانٹیکٹ کا خیال آ جائے وہ اچھا ہے، نبی کا خیال نہ آئے. ان کا عقیدہ ہے کہ نبی کے بعد بھی نبی پیدا ہو تو خاتم النبیین پر کوئی اثر نہیں پڑتا. ان کا عقیدہ ہے کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں. ان کا عقیدہ ہے کہ نبی کو کچھ آتا جاتا نہیں، انہیں تو اپنی بھی پتہ نہیں، اپنا حال نہیں معلوم. ان کا عقیدہ چھپا ہوا ہے کہ نبی کو جو اللہ نے علم غیب دیا ہے اس میں کوئی بڑائی نہیں. ایسا علم غیب تو جانوروں، پاگلوں، مجنونوں کو بھی حاصل ہے. چھیڑنا مت، یہ سب آ جائے گا. اپنے کو مسلمان ثابت کرنا مشکل ہو جائے گا، سمجھے جناب؟ اس لیے ہمارا ساتھ نہ دو، چپ چاپ اپنی اجتماع گاہ میں بیٹھے رہو. ہم جلوس محمدی نکالیں گے. کان میں جا کے کسی کے کچھ کہو گے تو ہم پبلک میں کہیں گے. تمہیں کان مبارک ہو، ہمیں پورا ہندوستان مبارک. حضرات گرامی، یہ کام نہیں چلے گا. ابے تم سمجھتے ہو کہ مجھ کو چڑھاؤ گے میں چڑھ جاؤں گا؟ نہ چڑھاؤ، تم چڑھائیں. ہم چادر چڑھاتے رہیں گے، تم چڑھاتے رہو. ہم پھول چڑھاتے رہیں گے، تم چڑھاتے رہو. ہم پھول چڑھاتے رہیں گے، تم چڑھاتے رہو. کیوں جانتے ہو؟ اردو تو یہاں بہت اچھی لوگ جانتے ہیں. چڑھانے میں زبر ہے، چڑھانے میں زیر. ہم زبر ہیں، تم زیر. ہم چڑھیں نہیں. ہم کو اگر محبت صحابہ کرام تم نے خارجی رکھا تو اعلان کرتا ہے ہاشمی خارجی ہے. محبت اہل بیت کا نام تم نے رافضی رکھا، اعلان کرتا ہے کہ ہاشمی رافضی ہے.
اور یہ تو مقلد ہے، مقلد. امام شافعی نے کہا انسان حب آل محمد رضوان فلیشد الثقلان فانی رافضی. اگر محبت اہل بیت کا نام رفض ہے تو جن و بشر ساری دنیا گواہ ہو جائے کہ شافعی امام رافضی ہے. میرے والد گرامی نے ڈنکے کی چوٹ پر کہا ہے تشیع نام کر باشد ولائے آلے مولا را خدا دانت خدا بینت منم شیعہ منم شیعہ منم شیعہ. انادے اہل بیت مصطفیٰ انادے اہل بیت مصطفیٰ گر سنیت باشد انادے اہل بیت مصطفیٰ گر سنیت باشد خدا بندہ مرا سنیت توبہ وہ صد توبہ. محبت اہل بیت رفض نہیں ہے بیٹا، ایمان ہے، جان ہے، ایمان کی جان ہے. محبت اصحاب، محبت اہل بیت یہ بنیاد ہے، زندوں کا زندہ عقیدہ ہے. ہم زندہ ہیں، ہمارا لگاؤ زندوں سے ہے. جو ہمارے زندوں کو پسند ہے وہ ہم یہاں سے محرم میں بھی بھیجتے ہیں، ربیع الاول میں بھی بھیجتے ہیں، 11ویں میں بھی بھیجتے ہیں، رجب بھی بھیجتے ہیں، عرس میں بھیجتے ہیں، تیجا میں بھیجتے ہیں، 10واں میں بھیجتے ہیں، 20ویں میں بھیجتے ہیں. جو انہیں چاہیے ہم بھیجتے ہیں اور ادھر سے وہ دیکھ رہے ہیں میرے عاشق کو کیا چاہیے، میرے محب کو کیا چاہیے، میرے دیوانے کو کیا چاہیے، میرے مستانے کو کیا چاہیے، وہ وہاں سے بھیجتے ہیں. اب ہم بھیجیں، ہم زندہ، وہ لوٹاویں، ہم زندہ. مردوں کو تو نیچرلی تکلیف ہوگی نا، نہ جاتا ہے نہ آتا. تو مردہ وہ ہے جو رسول کا غدار ہے اور زندہ وہ ہے جو رسول کا وفادار ہے. واہ.